السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 ایف اے کلاس اسٹوڈنٹ، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 ایف اے کے بہار ایجوکیشن جو الیکٹیو سبجیکٹ ہے اس کے لیکچر شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے بک نیم ہے ایجوکیشن، بہار ایجوکیشن علم التعلیم، جس میں انشائی اور مروزی یعنی آپ کی جو آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو دونوں کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 سے ایجوکیشن کے جو ہیں علم التعلیم کے اس کے ہم سلیبس جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کے سامنے باب نمبر 1 ہے جس کا نام ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، یعنی آج ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر 1 میں جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے وہ یہ کہ برصغیر میں جب مسلمان مختلف اقوام کے ساتھ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، ایک ہی ملک میں رہتے تھے، اس وقت مسلمانوں کی تعلیم جو تھی وہ کس نوعیت کی تھی اور مسلمانوں کی تعلیم جو تھی ان کے طرز زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی تھی۔ چیپٹر نمبر 1 کا سب سے پہلا کویشچن ہے کہ انسانی تعلیم کے آغاز پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہاں پر مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ تمام انسان یعنی انسان کی تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کی تعلیم کا آغاز کب شروع ہوا۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی تعلیم کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف اشیاء کے استعمال اور ان کے نام کا جو تھا وہ علم عطا کر دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف جو ہے وہ علم کی بنا پر حاصل ہوا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ انسان کو اشرف المخلوقات اور فرشتوں پر فوقیت اور تمام مخلوقات پر جو فوقیت حاصل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے ہی انسان کو عطا کی۔ لہذا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تعلیم کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پہلی انسان کی پیدائش یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بڑھایا، دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا، آبادی بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے جو تھے وہ وجود میں آتے گئے، تو علم جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو عطا کیا تھا اور انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، وہ نسل در نسل والدین سے اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات میں جب بگاڑ پیدا ہوتا رہا شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم میں اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ علم کے ذریعے سے ان کی اصلاح کر سکیں۔ لہذا علم کا آغاز جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہوا اور علم کی تکمیل جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری کتاب قرآن مجید عطا فرما کر علم کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل کر دیا۔ قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں تمام تعلیمات جو ہیں وہ مکمل ترین موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو اب نامکمل ہو، کیونکہ ہر علم کی، ہر معمولات کی، دنیا میں موجود ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے اب تمام انسانوں تک، قیامت تک کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین اور نور ہدایت بنا کر بھیجا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علم کو جو تھا وہ مکمل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اسی چیپٹر کا دوسرا کویشچن ہے جس میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تعلیمی حالت پر مختصر تبصرہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعلیم کا آغاز کس طرح سے ہوا، آپ نے کس طرح سے تعلیم جو تھی وہ انسانوں تک پہنچائی، اس پر مختصر سا صرف تبصرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں۔ جتنے بھی اس دنیا میں استاد آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی معلم آئے، ان تمام سے بڑھ کر آپ کا رتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے پہلے لفظ اقرا کے معنی ہی پڑھنے کے ہیں، یعنی اس سے علم کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے انسانوں کو علم کی ہدایت عطا فرمائی اور خود بھی علم جو تھا وہ تمام انسانوں میں بانٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دو اہم دور تھے، ایک مکی اور دوسرا مدنی۔ مکی دور بہت مشکلات کا دور تھا، اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کا جو آپ کا فرض تھا اسے غافل نہیں ہوتے۔
صفا کی پہاڑی کے اوٹ میں حضرت ارقم صحابی کا نام تھا، آپ نے ان کے گھر کو پہلا مدرسہ بننے کی سعادت نصیب کی۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ کون سی تھی تو اسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ان کو وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، آپ صحابہ کرام کو وہ زبانی یاد کرنے کی تلقین کرتے، اور ساتھ میں جو صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے وہ اس کو تحریر بھی کر لیتے۔ دوسرا دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدنی دور شروع ہوا۔ مدینہ طیبہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کروائی تھی۔ اس اور مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنوایا جسے صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چبوترا ہے جہاں پر لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید اور دین کی تعلیم سیکھتے تھے۔ اسلامی تحریم میں صفا کو نہایت اہم مقام حاصل ہوا۔ مدینہ کے باہر کے لوگ یہاں کچھ دن قیام کرتے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے اور وہاں جا کر پھر دوسرے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرتے۔ صفا میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکابر صحابہ کو تعلیم کا فریضہ دے کر مختلف علاقوں میں بھیج دیتے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو قاری کہا جاتا تھا۔ اسلامی معاشرے کے پھیلاؤ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں اساتذہ کو بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم از کم 9 مسجدوں کا ذکر ملتا ہے جہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو پڑھانے میں اس قدر دلچسپی لی کہ صرف 23 سال کی مختصر سے مدے میں پورے عرب میں تعلیمی انقلاب برپا کر دیا گیا۔ وہ عرب کے لوگ جو کہ تعلیم کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اب وہ تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنروں کی ذمہ داریوں میں تعلیم کی ذمہ داری بھی شامل تھی۔ مسلمان جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں مسجدیں تعمیر کرتے اور وہاں تعلیمی امور کا آغاز کر دیتے تھے۔ تو یہ تھا کہ ہم نے اس چیپٹر کے پہلے 2 تعلیم کے حوالے سے کویسچن دیکھے، جس میں انسان کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہیں، آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کے دونوں دور، مکی اور مدنی دور میں تعلیم کا آغاز کیا، اور کس طرح سے آپ نے پوری عرب میں جو تھی وہ تعلیم پھیلا دی۔ تو ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔